السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 920۔ کریم اور شریف شوہر بیویوں کے ناز و نخرے برداشت کرتے ہیں۔ بعض لوگ اپنی بیویوں کو ستاتے ہیں۔ بیوی سے ذرا سی گستاخی ہو جائے تو بیوی کو ڈنڈا لے کر پٹائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عورتوں، تم کو ناز کرنے کا کیا حق ہے؟ لیکن سنیے، یہ ان شوہروں کی غلط عادت ہے، یہ شوہروں کا کمینہ پن ہے۔ اپنی بیوی کو ڈنڈے سے مارنا یہ شوہروں کا کمینہ پن علماء نے کہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون غیرت مند ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، جب تو روٹھ جاتی ہے، ناز کرتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ عرض کیا، اے میرے پیارے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ میں آج کل روٹھی ہوئی ہوں؟ فرمایا کہ جب تو مجھ سے روٹھ جاتی ہے تو قسم اس طرح کھاتی ہے، رب ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، اور جب خوش رہتی ہے تو کہتی ہے رب محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے دنیا والو، سن لو، جو لوگ اپنی اپنی بیویوں کو پیٹ پیٹ کر سیدھا کر رہے ہیں وہ کمینے لوگ ہیں۔ یہ روایت میں نے بکھرے موتی جلد 4 صفحہ 22 پر لکھی ہے۔ آگے کی اوپر کے حوالے تفسیر روح المعانی جلد 5 صفحہ 14 پر، اور اس قسم کی کئی روایتیں ہیں۔ تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کریم اور شریف اور لائق شوہروں پر یہ عورتیں غالب آ جاتی ہیں، کیونکہ جانتی ہیں کہ یہ ناز اٹھا لے گا، اور کمینے شوہر ڈنڈے کے زور سے، گالی گلوچ سے ان پر غالب آ جاتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں کریم رہوں چاہے مغلوب رہوں، اور میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کمینہ اور بد اخلاق بن کر ان پر غالب آ جاؤں۔ جو شوہر بد اخلاق ہوگا، کمینہ ہوگا، وہ بیوی کو دبائے گا، اور جو شوہر عزت والا ہوگا، کریم ہوگا، وہ بیوی کی بات کو برداشت کرے گا۔ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت سے اپنے شوہر کے کھانے میں نمک تیز ہو گیا۔ وہ غریب آدمی تھا، 6 مہینے کے بعد مرغی لایا تھا، 6 مہینے تک دال کھا کھا کر اس کی زبان مرغی کھانے کے لیے بے چین تھی، مگر نمک تیز کر دیا۔ لیکن اس نے بیوی کو کچھ نہیں کہا، چپ چاپ کھا لیا اور کہا کہ یا اللہ، اگر میری بیٹی سے نمک تیز ہو جاتا تو یہ میں پسند کرتا کہ میرا داماد اس کو معاف کر دے، میرے کلیجے کے ٹکڑے کو کچھ نہ کہے۔ یہ تو میری بیوی بھی کسی کے کلیجے کا ٹکڑا ہے، کسی ماں باپ کی بیٹی ہے۔ اے خدا، تیری بندی ہے، بس میں نے تیری رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا۔ حضرت فرماتے تھے کہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اسے ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا، پوچھا بھائی تیرا کیا معاملہ ہے؟
اس نے کہا کہ اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا۔ میں سمجھا کہ اب دوزخ میں جاؤں گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ میں تم کو معاف کرتا ہوں اس نیک عمل پر کہ تم نے میری بندی کی ایک خطا معاف کی تھی اور اس کو ڈنڈا نہیں مارا، اس کو گالی نہیں دی۔ جس دن میری بندی سے نمک تیز ہو گیا تھا تو تم نے اس کی خطا کو معاف کر دیا تھا، اس کے بدلے میں آج میں تم کو بھی معاف کر دیتا ہوں۔ میری نصیحت یاد رکھنا، جتنا زیادہ تہجد پڑھنے والا اور زیادہ ذکر کرنے والے ہیں، میرا تجربہ ہے کہ اگر اہل اللہ کے صحبت یافتہ نہ ہو تو اکثر ان میں غصہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر تو ذکر کا جلال چڑھا ہوا ہے۔ ارے میرے بھائی، تجھ پر ذکر کا جلال نہیں چڑھا ہوا، تجھ پر تو شیطان کا وبال چڑھا ہوا ہے۔ ذکر سے تو خدا کی مخلوق پر اور مہربان ہونا چاہیے، مگر تو اتنا گرم ہو گیا کہ اپنے کو ہر وقت فرشتہ سمجھتا ہے۔ اپنی بیٹی کو کوئی ستائے تو فوراً عاملوں کے پاس جائیں گے کہ حضور تعویذ دے دیجئے، میری بیٹی کو میرا داماد ستا رہا ہے، اور خود اپنی بیویوں کو ڈنڈے لگاتے ہیں، گالیاں سناتے ہیں۔ مخلوق خدا کو جو ستائے گا وہ ہرگز اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ 1,00,000 حج اور عمرہ کر لے، 1,00,000 ذکر کر لے، لیکن جو اللہ کے مخلوق کو ستائے گا ہرگز وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ کامل ترین مومن وہ ہے جو بہترین اخلاق والا ہے۔ یہ حدیث مشکات شریف میں ہے، باقی تفصیل انشاءاللہ بعد میں۔ سلام۔ اب میرے ساتھ آج جو ہے آج آسان طریقہ بتاؤں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنس لیجیے آپ، اللہ کو بھی ہنسی آئے گی۔ اور اگر کسی کی بیوی نہیں ہے، کسی کا شوہر نہیں ہے، تو آسمان کی تو ہر جگہ ہے، آسمان کی طرف دیکھ کر کہہ دیجئے کہ اللہ میرا گناہ معاف کر دے، تیرا علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اتنا کر لیجئے، بھولیے مت۔ کھڑکی سے دیکھ لیجئے، کر لیجئے، فلیٹ میں بیٹھے دیکھ لیجئے، اتنا کہہ دیجئے، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔